فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ كَاهِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کے یہ درس ہمارے شروع ہو گئے تھے اور آیت نمبر 3 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا اور اس حوالے سے کچھ مزید وضاحت آپ بھائیوں کے سامنے رکھنی تھی. تو آیت نمبر 3 سے لے کے آیت نمبر 9 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. جیسے کہ میں نے ابتدا کے اندر آپ بھائیوں کے سامنے بات رکھی تھی، سورہ اعراف پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس دور کی صورت ہے کہ جس دور کے اندر حجاز کے جو مشرکین تھے، خاص طور پہ مکے کے جو بت پرست تھے، وہ علماء یہود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا کر کچھ نہ کچھ معلومات کر رہے تھے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کر رہے تھے. علماء یہود اس بات کے دعوے دار مطلب آج تک ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کتاب نازل کی ہے، شریعت نازل کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بحیثیت رسول بھیجے گئے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے ہیں. اس حوالے سے ایک الگ سے ویڈیو لیکچر بھی ہے جس میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بات رکھی تھی کہ یہودیوں کا بنی اسرائیلی ہونا مشکوک ہے، لیکن پھر بھی جو انہوں نے دعویٰ کیا اس دعوے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم پر اللہ رب العزت نے کتاب اتاری اور ہم صاحب دلیل لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جامع بیان العلم و فضلہ کے اندر فرماتے ہیں الاتباع معناہ ما ثبت علیہ الحجہ. اتباع اس پیروی کو کہتے ہیں جس میں دلیل ثابت ہو. اتباع اس پیروی کو کہا جاتا ہے جس میں دلیل ثابت ہو. جیسے کہ تقلید کی تعریف یہ ہے التقلید ہوا قبول قول الغیر من غیر حجت، کہ تقلید کہتے ہیں غیر شخص کی پیروی کو بغیر کسی دلیل کے تسلیم کرنا. یعنی اتباع اور تقلید کے اندر دلیل کا ہونا یا نہ، یعنی کہ دلیل کا مطالبہ ہونا یا نہ ہونا، اس کا فرق ہے. اب چونکہ علماء یہود کا اپنے اوپر کتاب نازل ہونے کا دعویٰ تھا
اور وہ خود کو صاحب دلیل لوگ کہتے تھے. اللہ رب العزت نے ان سمیت جتنے بھی وہ افراد تھے جو اس وقت قرآن کے مخاطب تھے اور اس وقت سے لے کے قیامت تک، اللہ رب العزت نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی اس بات کی کرو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. تم پیروی کے ہی دعوے دار ہو کہ ہم ایک شریعت کی پیروی کر رہے ہیں، شریعت موسوی کی، اور اس کے نام سے تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. نام تم لیتے ہو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا، لوگوں کو تم وہ بتاتے ہو جو تمہاری اپنی من گھڑت باتیں. تو ان میں وہ حضرات کہ جو مطلب یعنی کہ معصوم تھے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح مکے کے وہ مشرکین، ایک تو وہ جو سرداروں میں سے جو لوگ تھے، اور ایک وہ جو ان کے پیروکار وہ عام عوام تھی. تو جو عام عوام تھی وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم جو اپنے بڑوں کی پیروی میں بت پرستی پہ اٹل ہو رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ دین اتارا ہوا اللہ کا ہے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں. آپ اسے نام خدا کا دے دیں، آپ نام اللہ کا دے دیں، آپ نام بھگوان کا دے دیں، آپ نام کچھ بھی بولیں اس کو، لیکن اس پر اہل مذاہب کا اتفاق ہے کہ دین نازل کردہ ہے اللہ کی طرف سے. تو اب اس صورت میں وہ کتاب کہ جس کی تم پیروی کا دعویٰ کرتے ہو، اس میں رد و بدل ہوا. جب اس میں رد و بدل ہوا تو وہ باتیں جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھیں، ان کے ساتھ انسانی کلام داخل ہو گیا. جب اس میں انسانی کلام داخل ہو گیا، سنیے ذرا، اب تم اسے منظم من اللہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہاں، اب اس کا صرف وہ حصہ منظم من اللہ ہوگا، یعنی مانا جائے گا جس کی تائید و تصدیق بعد میں آنے والا رسول یا کتاب کر دے. دیکھو اللہ رب العزت نے اسی صورت میں ہم پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے 2 مقامات پہ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، یہ اپنے سے پہلے کی شریعتوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے. صحیح؟ جیسے کہ اگر موجودہ انجیل کو بھی اگر ہم دیکھیں تو انجیل میں، یوحنا کی انجیل میں ہمیں یسوع مسیح کی طرف منسوب یہ عبارت مل جاتی ہے، میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں، جاری کرنے کے لیے بھیجا گیا. میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں، جاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. کیا مطلب کہ توریت کا وہ حصہ جو بنی اسرائیل نے تحریفات کر کے ضائع کر دیا تھا، میں اسی توریت کو اللہ رب العزت کی طرف سے جان کے، سیکھ کے دوبارہ سے پبلک کو بتاؤں گا، عوام کو بتاؤں گا، بنی اسرائیلیوں کو بتاؤں گا. تو اصل بات تو یہی ہے کہ جب تک تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم دلیل کے پیروکار ہیں، یہ شریعت ہے، یہ دلیل ہے ہم پر اتری، یہ منظم من اللہ ہے، اس کو اللہ نے اتارا ہے، دلیل تو تم سمجھ رہے ہو نا کہ یہ دلیل ہے، بہت اچھی بات، مگر یہ اللہ نے نازل کی ہے نہیں. تو اللہ نے پیروی جس دلیل کے لیے کہا ہے، پیروی کے لیے جس چیز کو اللہ نے کہا ہے کہ جو پیروی کے نتیجے میں دلیل بنے گی، وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کہتا ہے ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا. تو اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جس کو آج تم شریعت، دین یا وحی سمجھ رہے ہو، اس کے لیے سند اللہ کی چاہیے. اور وہ کون ہے؟ وہ واسطہ، وہ سند بیچ کا وہ واسطہ، وہ کون ہے؟ وہ رسول ہے. وہ واسطہ رسول ہیں کہ وہ بتائیں گے کہ یہ منظم من اللہ ہے اور یہ معرف شدہ ہے، یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب پہلا ہی دور ہے، پہلے ہی دور کے اندر علماء موجود ہیں، علماء یہود و نصارہ موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر ان کے لیے بتایا
بنی اسرائیلیوں کے لیے یعنی کہ یہود و نصارہ کے لیے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح عیسی ابن مریم، انہوں نے اپنے روحانی پیشواؤں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، اور یسوع مسیح کو۔ اب غور طلب نکتہ ہے کہ انہوں نے کیا رب بنایا؟ دیکھو وہی بات آ گئی نا منظم من اللہ ہونے کی، کہ آپ کسی چیز کی پیروی دلیل سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں تو وہ ہوگا جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور اگر وہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے اور آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں تو آپ نے لوگوں کو رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے یہ آیت پڑھی، مجھے تو بڑی حیرت ہوئی، ہم نے تو کبھی اپنے علماء کے آگے نہ رکوع کیا نہ سجدہ کیا، اب یہ آیت کہہ رہی ہے تم نے رب بنا لیا۔ وہ پہلے عیسائی تھے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال و حرام کا معاملہ تمہارے سامنے آیا کرتا تھا، تم اس کے لیے اللہ کی کتاب کھول کے دیکھتے تھے، تم اس سے فیصلہ لیتے تھے، یا جو تمہارے علماء حلال و حرام کے معاملے میں جو اپنی رائے سے کہہ دیا کرتے تھے اسے تم تسلیم کر لیا کرتے؟ اللہ حضرت ہم تو تسلیم کر لیتے۔ تو فرمایا کہ یہی تو رب بنانا ہوتا۔ وہ عالم اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ جو اللہ کا نازل شدہ ہے تمہارے مسئلے میں، تمہارے قضیے میں، وہ بتائے اللہ کا نازل کرنا، اور تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم اس کی پیروی کرتے کہ جو تمہیں اس نے بتایا اللہ کا نازل کرنا۔ سمجھ رہے؟ رائے نہیں چاہیے تمہاری، یہ آراء نے، یہ خیالات نے، یہ جو نا کہ میں سمجھتا ہوں میرے اعتبار سے، میرے خیال سے، اس میں بڑا مربایا، اس میں بہت بڑا غرق کیا۔ تو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو ہر اس بات کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ اس میں ما عموم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس کی پیروی تمہارے اوپر لازم ہے، جو کچھ بھی اترا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اور فرمایا لوگوں میں تمہیں جو چیز بتاؤں، جو دوں، وہ تم لے لو، اس پہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کر لو۔ میں تمہیں جس بات سے منع کر دوں اس سے بعد آ جاؤ۔ یہ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کا نازل شدہ سارا پتہ ہونا چاہیے، عمل اس کے اوپر ہے جس پر استطاعت۔ یعنی آپ حج کرنے جائیں گے جب سیکھیں گے حج کو نہیں، وہ حج کرنے آپ جائیں گے اپنی استطاعت پہ، لیکن حج کو سیکھیں گے اس سے پہلے۔ زکوٰۃ کے مسائل کو، زکوٰۃ کو آپ جب نہیں سیکھیں گے جب آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے لائق ہوں گے، بلکہ آپ اسے سیکھ پہلے لیں گے۔ عمل جب کریں گے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی استطاعت دے۔ جہاد کے مسائل آپ کو یہ نہیں کہ جب جہاد کے میدان میں جائیں گے تب سیکھیں گے، نہیں، جہاد کے مسائل آپ کو پہلے سے پتہ ہونے چاہیے۔ جب عمل کی باری آئے گی اللہ توفیق دے گا تو اس وقت آپ عمل کریں گے۔ یہی نکاح کا ہے، یہی طلاق کا مسئلہ ہے، ہر چیز کا مسئلہ یہی ہے کہ دین آپ نے اپنی یعنی کہ استطاعت و غیر استطاعت آپ نے دین کو سیکھنا ہے۔ استطاعت عمل کے اوپر ہے کہ جب عمل کی استطاعت ملے گی عمل کر لینا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ نے تو کہا اتبعوا، حکم دیا، ما انزل الیکم من ربکم، ہر اس بات کی پیروی کرنی ہے تمہیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توضیح کر دیا کہ پیروی استطاعت پہ کرنی، لیکن سیکھنا تو ہوگا نا پھر اس کو۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں، یہ ایک ہی آیت ہے، اگلا حصہ ڈی اینڈ کر دیتا ہے۔ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ ابھی دیکھیں، ولی معنی سرپرست، پیشوا، ولی معنی سرپرست، پیشوا، حمایتی، ہے نا۔ النبی اولا، النبی اولا، یہ ولی سمجھتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین پر ان کی جان سے حق رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ملکیت، سرپرستی علی ملکیت۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح میں، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ یعنی وہ کہ جو حمایتی ہے، جس کے ہاتھ میں ذمہ داری ہے، ولی،
اب آپ دیکھیں یہ ولی کا یہ والا تصور کہ جس میں پیروی ہے، یہ تصور اگر سب سے پہلے کسی میں آیا ہے تو یہود میں آیا، کہ انہوں نے دین کو پیروی کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا یعنی کہ وہ جو علم ظاہری ہے، نہیں سمجھا؟ پہلا وہ جو علم ظاہری ہے یعنی کہ سیاق، متون، اسانید، کہ جن کے جاننے والوں کو علماء کہا جاتا ہے، تو پہلی پیروی ہے ان کی۔ اور دوسرا علم باطن۔ علم باطن کیا ہے؟ ان کے حساب سے اس پہ عمل کا طریقہ، اس پہ عمل کا طریقہ۔ علم باطن والا طبقہ وہ علیحدہ ہے، یہ کہلاتے ہیں احبار، وہ کہلاتے ہیں رہبان۔ یہ حضرات کہلاتے ہیں علم متون والے علماء احبار، اور وہ کہلاتے ہیں رہبان۔ ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ یہ تو ہماری زبان میں اتخذوا احبارہم و رہبانہم، یہ تو ہماری زبان میں۔ ان کی زبان میں بات کریں، ان کی زبان کے اندر پریسٹ، ان کی زبان میں پریسٹ اور سینٹ۔ پریسٹ وہ ہے جو متون کو سکھانے والا ہے، اور سینٹ وہ ہے سینٹ میری، سینٹ بوناوینچر۔ سینٹ وہ ہے جو علم باطن کو سکھاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ان سے آیا عیسائیت میں، کیونکہ جو موجودہ عیسائیت ہے، مسیحیت ہے، وہ یہودیت کا چربہ ہے، ان سے یہ آیا ان میں۔ اور یہاں وہ کہلایا پاپائیت، پاپزم۔ یہاں وہ کہلایا پاپائیت، پاپزم۔ راہبانیت جو وہاں تھی وہ یہاں پاپائیت بنی، پاپ۔ سب سے بڑے فادر وہ کیا نام ہے اس کا، روم والا ہے نا ان کا، ابھی زبان پہ نام نہیں آ رہا۔ پھر اس نے مزید ترقی کی، ہندوستان کے اندر جب وہ داخل ہوا، وہی نظریہ اور عقیدہ، تو جو علم متون سکھانے والے تھے یہاں کے مذاہب کو، وہ کہلائے پنڈت۔ جیسے وہاں پادری تھے نا، تو یہاں وہ بنے پنڈت۔ اور جو علم باطن یعنی ریاضت کروانے والے تھے وہ کہلائے سادھو۔ وہاں سینٹ تھے، یہاں وہ سادھو کہلائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہ روم، فارس اور ہندوستان، یہ تینوں میں، یہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا مذہب، علم ظاہر، علم باطن۔ پھر ان میں مزید ایران سے آیا سلسلہ، صحیح؟ وہ سلسلہ تھا جو سلسلہ قدیم زمانے سے وہ ہمارے اندر نقب لگانے کی کوشش تھی، ہمارے دین میں۔ تو ہمارے دین کے اندر علماء اور صرف علماء تھے، یعنی علماء و عاملین، علم والے اور عمل والے۔ یہ عاملین زاہدین کہلایا کرتے تھے، یا عاملین، کیونکہ وہ عاملین تو سارے ہی مسلمان ہیں، سب کو عمل کی طرف توجہ دلے گا، عالم ہو یا عامی۔ تو یہ کہلاتے تھے ہمارے دین کے اندر زاہدین، بھائی بڑا عبادت گزار آدمی ہے، زین العابدین ہیں۔ علی الاکبر کا لقب تھا نا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے کا۔ آپ دیکھیں یہ کہلاتے تھے زاہدین۔ پھر ان میں روم کی عیسائیت اور ایران والی صوفیت داخل ہوئی۔ جب یہ علم کلام کی طرف جانے لگے تو ان میں صوفیت داخل ہونے لگی، وہ زہد سے وہ صوفیت کی طرف بات گئی، اور وہ آہستہ آہستہ جب ہمارے یعنی فارسی زدہ ملک کے اندر آئی، وہ یہ ہمارے ہندوستان میں، وہ کہلائی طریقت، شریعت، اور یہ بنی طریقت۔ وہ علم ظاہر کہلایا، یہ علم باطن کہلایا۔ اب آپ سمجھیں مسئلہ یہ ہے، یہ اصل میں جو یہ علم باطن ہے نا، اس نے سلسلوں کا یعنی کہ بنیاد رکھی۔ سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، بھائی نہیں سمجھے؟ اور بھی بہت سارے ہیں۔
یہ آپ سمجھیں اس سے کسی اور چیز کے اندر فرق ہو نہ ہو، ہولیوں میں سب سے پہلے فرق آیا۔ ہولیوں میں وہ ہرے مامے والا ہے، وہ کالے مامے والا ہے، وہ پیلے مامے والا ہے، وہ نیلے مامے والا ہے، وہ فلانے والا ہے، وہ جامنی مامے والا ہے، وہ کتھئی مامے والا ہے، وہ نوکیلی ٹوپی والا ہے، وہ جالی والی ٹوپی والا ہے، وہ یہ والی ٹوپی والا ہے، وہ یہ والی ٹوپی والا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ وہ داڑھی بڑھاتا ہے، مونچھیں منڈا دیتا ہے، وہ داڑھی خشخشی رکھتا ہے، وہ داڑھی اور مونچھیں سکھوں کی طرح دونوں رکھتا ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں؟ کوئی بھی ان میں سے پیروی کے لیے اگر دیکھتا ہے تو صرف اور صرف کس کو؟ جو اس کے سلسلے کا بانی ہے، اس کا پیر صاحب۔ پوپ یہاں بن گیا پیر، یہاں بن گیا پیر۔ اب مسئلہ یہ ہے، پیر صاحب چونکہ علم ظاہر، معذرت کے ساتھ، پیر صاحب جو تھے وہ علم ظاہر سے کورے تھے، ان کی ہی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں تو علم ظاہر اور باطن کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے تو علم دین ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نہ علم ظاہر ہوتا ہے نہ علم باطن، ہمارے ہاں تو سیدھے سے ایک علم دین، بس ختم۔ تو چونکہ وہ علم ظاہر کے عالم تو تھے نہیں، انہیں اسانید و متون پتہ نہیں تھے، وہ صرف جانتے تھے تو کس کو؟ سینہ بہ سینہ چلتی ہوئی روایات، جس کو اپنے حساب سے جب چاہو زیر زبر پیش آگے پیچھے کر دو، جب چاہو ان کے چہرے ہاتھ پیر بدل دو۔ مجھ پر کشف ہوا، مجھے یہ بتایا گیا، مجھ پر الہام ہوا، مجھے یہ بتایا گیا، فلاں بھائی لانڈی والے نے خواب کے اندر یہ دیکھا، اس کو یہ والی بشارت ہوئی کہ پیر صاحب کو یہ جا کر بولو اور وہ جا کر بولو۔ مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ پیر صاحبان کو بھی جو کشف ہو رہے ہیں وہ مریدوں کے واسطے سے ہو رہے ہیں۔ کمال تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ہے کہ صاحب کشف، صاحب علم و عمل یہ تھے، وہ تو محض مرید تھے، لیکن جو محض مرید تھے خواب میں ہو گئی انہیں بشارت، اور ملا وہ طریقہ جس پہ پیر صاحب بھی اب عمل کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا کمال۔ اب مسئلہ یہ نا کہ آپ یہ دیکھیں، وہ اگر پیروی کے لیے نظر کرتا ہے تو کس کی طرف نظر کرتا ہے؟ اپنے پیر صاحب کی طرف، بالکل ایسے، معذرت کے ساتھ، بالکل ایسے کہ جیسے ایک مسیحی جو کیتھولک ہے، جو پروٹیسٹنٹ ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ نظر کرتا ہے اپنے پادری کی طرف، پوپ کی طرف۔ نہیں سمجھے رہے بات؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمارے پیر صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب یہ کہتے ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ مزے کی بات ہے کہ ان کے پیر صاحب جس چیز میں بھی یعنی کہ کچھ انوکھی راہ دیگر مسلمانوں سے دکھاتے ہیں تو وہ اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ سارے مسلمان اب تک جو بھی طریقہ حلیے میں، عبادت میں، عقیدے میں اب تک کرتے آئے وہ تو اپنی جگہ تھے، اب وہ صحیح تھے غلط تھے بحث اس سے نہیں، لیکن اب پیر صاحب نے جو چیز بیان کی ہے اصل میں روح و قلب کی اصلاح کے لیے وہ چیز ہے۔ زرد دوپٹہ، سفید شلوار قمیص، دوپٹہ میں جان بوجھ کے لفظ کہہ رہا ہوں، وہ ایسے زرد ڈال دیتے ہیں، ہمارے ہاں فقیر کے پڑے کی طرف ہے، نہیں سو رہے، بال بڑھاتے ہیں اور ایسے وہ کپڑا اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ کیا ہو بھائی؟ پیر صاحب نے کہا ہے یہ، اب ان سے بولو بھائی یہ تو ہندو پنڈتوں والا حلیہ ہے، وہ آپ کو فوراً یہ بات سنتے کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تم وہابی تو نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب ہے؟ یعنی یہ بالکل وہ والی بات ہے جو امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ہم رافضی کی پہچان اس طرح کر لیا کرتے تھے کہ جس کو یعنی کہ جب وہ کسی اہل سنت کو ناسبی کہتا تھا تو ہم جان لیا کرتے تھے کہ یہ، جیسے کہ آج بدعتی کی پہچان کیا ہے کہ سنت پہ عامل کو یا سنت کی ترغیب دلانے والے کو وہ وہابی کہے گا۔ یہ دلیل ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ بدعتی ہے۔ اس بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو غور طلب نکتہ ہے کہ انہوں نے پیروی کی کس کی؟ صوفیت کی، طریقت کی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اب یہ ان کے لیے ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں اور جو قرآن کے ماننے والے ہیں۔
اور قرآن کا ماننے والا جو یہ کہے کہ جی میں مسلمان ہوں، قرآن اور حدیث کا ماننے والا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر وہ کسی پیر صاحب کے طریقے کے اوپر عمل کر رہا ہے تو آپ مجھے بتائیے وہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے دیکھیں کیا کہا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا کسی ولی کی پیروی نہ کرو، اللہ کے سوا کسی ولی کی پیروی نہ کرو۔ اللہ کے سوا ولی، اللہ ولی ہے، ہاں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اگر ایمان والوں کا کوئی ولی ہے تو کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف، روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے، انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کے توحید و سنت کی روشنیوں کی طرف اللہ اپنے ماننے والوں، اپنے بندوں کو لے جاتا ہے۔ اپنے اللہ کے بندوں کا ولی کون ہے بھائی؟ وہ کہے گئے سن نظر، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ وہ عرف میں اللہ کے ولی کنہیں کہا جاتا ہے؟ عرف کے اندر اللہ کے ولی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو کہا جاتا ہے، لیکن طریقت میں انہیں نہیں کہا جاتا، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ جو طریقت والے معاملات ہیں نا، یہ تقیتاً جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ بھائی اس امت کا تو سب سے پہلا ولی ابو بکر تھے، ہاں اچھا ایسے ہی ہے، ہاں ان کی تو نے پیروی نہیں کر لی، ان کے سلسلے پہ تو نے عمل نہیں کر لیا۔ وہ کہے گا جی بات یہ ہے کہ ہمارے پیر صاحب کا سلسلہ تو جا کے ان سے جڑتا ہے، پیر صاحب کا جڑتا ہے، تو نے کیوں نہیں جوڑ لیا؟ پیر صاحب تو اپنا سلسلہ، وہ کہتا ہے سلسلہ نسب کی بحث ہو رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں سلسلہ علمی کی بحث ہے نا دین میں، سلسلہ نسب کی بحث کہاں ہے؟ کیا فرمایا حجۃ الوداع کے خطبے میں، آج کے بعد کسی عربی کو، کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت حاصل، یہ سلسلہ نسب کی تو بحث ہی نہیں ہے، یہ سید اور فلاں کی تو بحث دین میں ہے ہی نہیں، بحث تو علم نسبی کی ہے، یعنی کہ بحث جو ہے وہ نسبی بحث نہیں ہے، بحث ہے علمی میراث کی۔ کیا آپ کو ان کی علمی میراث پہنچی ہے؟ اگر علمی میراث ان کی آپ کو نہیں پہنچ سکی ہے، آپ نہیں جانتے یہ ابو بکر کا فرمایا ہوا، یہ ابو بکر کا عمل کیا ہوا ہے یا نہیں، بات ختم۔ یہ علی کا فرمایا ہوا، یہ علی کا کیا، ہمارا علوی سلسلہ ہے، ہم سید السادات حسنی و حسینی ہیں، ہمارا سلسلہ جا کے امام علی کی سے مل جاتا ہے۔ زبردست، تو کیوں نہیں جا کے مل جاتا ہے؟ تو چھوڑ تیرا سلسلہ، کون سا سلسلہ میں؟ سلسلہ علمی یا سلسلہ نسبی؟ سلسلہ نسبی۔ ابھی تو سلسلہ نسبی کا کیا میں اچار ڈالیں؟ نہیں سمجھے؟ سلسلہ علمی ملاؤ نا، کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ کہ تمہارے پاس جو علم پہنچا اس کی سند علی تک پہنچتی ہے یا نہیں؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا کسی اور ولی کی پیروی۔ اور دیکھیں سمجھے ذرا بات کو، یہاں جو روکا جا رہا ہے وہ اس بنیاد پہ انہوں نے اپنے پیروں کو، انہوں نے اپنے یعنی پادریوں کو، انہوں نے اپنے راہبوں کو وہ باقاعدہ یعنی کہ ایک قابل تقلید شخصیت بنا کر ان کی اندھا دھند پیروی شروع کر دی تھی۔ انہیں کیا سمجھتے تھے؟ وہ اللہ کے ولی۔ سینٹس کے بارے میں عیسائیت کا جو نظریہ ہے وہ وہی ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ اللہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں، حتیٰ کہ یہی عقیدہ ترقی کر کے، یہی عقیدہ آگے بڑھ کے مکے کے مشرکین میں کیا دیکھیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کیا ہے؟ الا للہ الدین الخالص، خبردار دین اللہ کے لیے خالص ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اولیاء سمجھے ہیں لفظ یہ نہیں، اولیاء ولی کی جمع ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے ولی بنا لیے، وہ ان کے لیے کیا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں بھائی، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی طرف اس لیے جاتے ہیں یہ ہمیں اللہ کا قرب دلوائیں گے۔ بتائیے مجھے پیری مریدی میں اور کوئی عقیدہ ہے؟ کوئی زیر زور بھی لگانے کی نوبت آتی ہے؟ نہیں، یہی سیم عقیدہ تھا مکے کے مشرکین۔ یہی وجہ یہاں کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور ان کے سوا کسی اور کی پیروی، اللہ کے سوا دوسرے کسی ولی کی پیروی نہ کرو، کیونکہ دیکھیں نا ان کی پیروی میں دلیل ثابت ہے، علم ظاہر و باطن والی بات آئی نا سمجھ میں،
بھائی وہ تو لازمی بات ہے، وہ علم ظاہری کے تو عالم تھے ہی نہیں نا وہ، الا ماشاء اللہ۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی یہ کہے کہ ہمارا سلسلہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے اور وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات بیان کرتا ہے، تو یہ سلسلہ اس کو ہم سلوٹ کریں گے، یہ واقعی یہ کمال سلسلہ ہے کہ وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات بیان کر رہا، بھائی ان تک سند ان کی پہنچ رہی، علمی سند، کمال۔ ہاں وہ کہے ہمارا بخاری سلسلہ ہے، کون سا بخاری؟ مہر شاہ بخاری نہیں، محمد بن اسماعیل بخاری ہے، امام بخاری، کہ ہمارا سلسلہ کون سا ہے؟ امام بخاری والا، اور وہ اپنی سند علمی کہاں تک پہنچائے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات بیان کرے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، یہ سلسلہ قابل تعریف ہے کہ واقعی بھائی یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ لیکن اب تک کے تجربے میں ایسا کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے، سارے اپنا انتساب ان اللہ کے نیک بندوں کی طرف کرتے ہیں، تابعین تبع تابعین کی طرف کرتے ہیں، لیکن ان کے نام سے جھوٹ بولتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، الفتح الربانی، فتح الغیب، قادری سلسلے کا وہ خانقاہ بتائیں مجھے جہاں ان تینوں میں سے کسی ایک کتاب کا بھی درس دیا جاتا، یا قادری سلسلے کے اس پیر صاحب کا نام بتائیں کہ جو پیر صاحب اپنے مریدین میں کو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتابیں نصاب میں لازمی قرار دے دے کہ اپنا اوڑھنا بچھونا ان کتابوں کو بنا لو۔ ایسا نہیں۔ مطلب کیا نکلا کہ یہ حضرات باقاعدہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، یہ ان کی مرویات اور ان کی وہ جو علمی میراث ہے وہ آگے نہیں پہنچا رہے ہیں، یہ ان کے نام سے لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح 12 ائمہ، علی بن ابی طالب، حسن بن علی بن ابی طالب، حسین بن علی بن ابی طالب، علی الاکبر زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب، یہ ائمہ کا جتنا سلسلہ ہے علی سے لے کے محمد بن عبداللہ المہدی تک، یہ 12 کے 12 حضرات، ان کی پیروی علمی اعتبار سے ہے نا سب سے پہلے تو، جیسے صوفیت میں تو روحانی اعتبار سے، وہ تو روحانیت ہے، صوفیت میں وہ سلسلے جو علوی یا حسنی یا حسینی خود کو بن رہے ہوتے ہیں وہ اپنا انتساب ان کی طرف روحانی اعتبار سے کرتے ہیں، وہ علمی اعتبار سے نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جو حضرات ان 12 ائمہ کی تقلید کے قائل ہیں وہ تو علمی اعتبار سے کرتے ہیں۔ اور لطف کی بات ہے کہ جب وہ علمی اعتبار سے کرتے ہیں تو ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سلسلہ ہے جعفریہ، بھائی یہ سلسلہ اثنا عشریہ، یہ سلسلہ اسماعیلیہ، یہ سلسلہ ہے داؤدیہ، یہ جتنے سلسلے آپ نے اس حوالے سے بنائے ہیں یہ سارے کے سارے سلسلے علمی اعتبار سے، سند کے اعتبار سے علی بن ابی طالب یا حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی سے یہ ثابت ہوتے ہیں؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ان کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں نا۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں آگے 4 ائمہ کا سلسلہ، وہ 12 گزر گئے، پھر یہ 4 کی باری آتی ہے، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، ان کی باری آتی ہے، اور ان کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ وہ باقاعدہ بعض ان میں سے جو اپنے خواہشات کے پیرو ہیں، کیفیت ان کی یہ ہے، ایک آدمی خود کو شافعی بن رہا ہے اور وہ اپنے مطلب کا فتویٰ کشید کرنے کے لیے فقہ شافعی میں سے امام شافعی کے قول قدیم یا قول جدید کے سہارے لے رہا ہوتا ہے۔ ایک فتویٰ جو امام شافعی نے مصر میں دیا، اور ایک وہ فتویٰ جو بعد میں حجاز آنے کے بعد اپنے پہلے یعنی جب جانا کہ نہیں جی وہ دلیل کے مطابق بات نہیں تھی، اب نیا فتویٰ دیا، تو اب سامنے والے آدمی کے مطابق قول قدیم ہے، انہوں نے قول قدیم کا فتویٰ لے لیا، اسی پہ عمل پیرا ہو گئے، اور اسی کو وہ تقلید کر رہے ہیں، وہ اسی کو امام شافعی کی پیروی کر رہے ہیں، اور بعض ان میں سے قول قدیم کو چھوڑ قول جدید کو لے رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خواہشات نفسانی کی پیروی شروع کریں تو اس کے بعد تقلید کے نام پر آپ خود کو اور دوسروں کو اچھا خاصا دھوکہ دے سکتے۔ یہی مالکیوں کا ہے، سانون مالکی کی پیروی کرنے والے امام مالک کو ہاتھ لٹکوا رہے ہیں، ابن رشد وغیرہ کی پیروی کرنے والے ہاتھ بندوا رہے ہیں۔ او بھائی میرے نہیں سمجھو کچھ بات، ہمارے وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں ورنہ ہم آگے 2-4 نام اور بھی لے لیں، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اتنے میں ہی سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور دیکھیں قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اللہ کہتا ہے مگر تم نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو۔ اس میں بڑی نصیحت، اس میں
بڑی نصیحت. اس نصیحت کو دیکھنے کے لیے اگر آپ کو کوئی آدمی کسی آدمی کا اسوہ حسنہ چاہیے تو وہ ہے سلمان فارسی. کون ہے؟ سلمان. دیکھیں، توجہ کریں، ایک سلسلہ جس کو بنے 100 سال ہوئے ہیں، جس کے پیچھے کوئی ماں کا لال دنیا کے اندر ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ دے کہ یہ جو پیر صاحب یہ سلسلے کا بانی جو ہے، اس پر 100% مستند درست اللہ کی طرف سے پیغامات اترتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، مرزا قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. دنیا کے اندر کوئی ایسا قادیانی جرت نہیں رکھتا جو سامنے بیٹھ کر یہ کہہ دے اپنے منہ سے کہ ہم اس سے پوچھیں سوال. مرزا قادیانی کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی 100% وہ جو مرزا جس کا دعوے دار تھا وہ اللہ کی وحی سے تھا. 100% دعویٰ کرو، نہیں کرے گا. چیلنجنگ میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس سے کہا جائے کہ مرزا غلام احمد جو وحی کا دعویٰ کرتا تھا 100% اس پہ وحی اترتی تھی. کیا ہم نہیں جانتے؟ ہم صرف ان پیشن گوئیوں کو جانتے ہیں کہ جو حضرت صاحب نے کی اور وہ پوری ہوں. وہ حضرت صاحب نے کی اور وہ پوری ہوئی. پھر ہم محمدی بیگم پوچھ لیتے ہیں، وہ ناراض ہو جاتا ہے. کچھ سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں؟ تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس نے تو پھر نبوت کا دعویٰ کیا. یہ جتنے سلسلوں والے ہیں ان سے کوئی پوچھو تمہارے پیر صاحب نے میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ نہیں. وحی کا دعویٰ کیا؟ نہیں. الہام کا دعویٰ کیا؟ ہاں. الہام دو طرف سے ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے اور ایک شیطان کی طرف سے. پڑھو سورہ آل عمران. تو تمہارے پیر صاحب پر الہام رحمانی اترتا تھا، الہام شیطانی نہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ تمہیں الہام کی معرفت ہے؟ نہیں. جب تمہیں الہام کی معرفت نہیں ہے تو تمہیں ولی کی پیر کی معرفت کیسے ہوگی؟ اور سمجھے بات کو؟ یہ نہیں. ایک آدمی جنرل کہلانے کے لائق ہے، ایک آدمی لوہار کہلانے کے لائق ہے، ایک آدمی سونار کہلانے کے لائق ہے، ایک آدمی سرجن کہلانے کے لائق ہے، اور ایک آدمی پلمبر نہیں انجینئر کہلانے کے لائق ہے. یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب سامنے والا خود بھی انجینئر ہو، خود بھی سرجن ہو، خود بھی کوئی جنرل کرنل کی پوسٹ کا آدمی ہو، تو وہ سامنے والے کے لیے بات کر سکتا ہے ہاں یہ ایسا علم عمل یا ایٹیکیٹس رکھتا ہے، اس کو کھول دیں. اب غور طلب نقطہ یہ ہے کہ آپ خود ولی نہیں ہیں، آپ خود پیر نہیں ہیں، آپ خود صاحب یعنی علم ظاہر ہی نہیں ہے، علم باطنی نہیں ہے. آپ کس بات کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ولی؟ اس بات کے اوپر اس کے ماتھے پہ نا محمد ظاہر ہو گیا، میں کل پلاسٹک سرجری سے ظاہر کروا سکتا ہوں، جس کے بولو اس کے کروا سکتا ہوں. یہ کوئی بات تھوڑی. کمالات یا کرامات سے، کمالات یا کرامات سے بزرگی ثابت ہو سکتی ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بہت سے ایسے گمنام حضرات ہیں جن کے ذکروں میں آنے نہیں دیے جاتے، بلکہ ذکر کرنے والے ان کے ذکر جانتے تک نہیں ہیں، لیکن ان کی کوئی کمال، ان کی کوئی کرامت ثابت نہ ہونے کے باوجود بھی ان کا رتبہ اس امت کے بعد کے تمام صاحب کرامات و صاحب کمالات لوگوں سے بلند ہے. پوچھے کس بنیاد پہ؟ تو جواب ملے گا اس بنیاد پہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی صحبت اختیار کری، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ روزے رکھے، آپ کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی، آپ کے ساتھ جہاد کیے، آپ کے سامنے سارے دین کے اعمال کیے. اس سے بڑھ کے کوئی کمال دنیا کے اندر موجود نہیں. تو کیا پتہ لگا؟ یہ کرامات بیکار ہیں، یہ کمالات بیکار ہیں. اگر دنیا میں کوئی کرامت ہے، کوئی کمال ہے تو صرف اور صرف وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، آپ کے عمل سے آیا ہے، جو اس کا پیروکار ہوا صاحب کرامت و صاحب کمال ہوا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پر عامل ہوا، عمل کرنے والا ہوا، وہ صاحب کمال ہو گیا. اور دیکھیں غور طلب نقطہ ہے کہ اگر ہم اس نصیحت کو سمجھ لیں، سیکھ لیں کہ علماء یہود پر تک کے پاس کتاب تھی، علماء نصارہ کے پاس کتاب تھی نا، ان کے پاس توریت تھی، ان کے پاس انجیل تھی. رد کس کا کیا اللہ نے؟
کتاب والوں کا نا. اللہ نے رد کس کا کیا ہے؟ کتاب والوں کا. اللہ نے رد ان کا تھوڑی کیا ہے. ما وجدنا علیہ آبانا علی آثارہم، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایک خاص طریقے پہ چلتے ہوئے دیکھا. ان کا رد تو اللہ نے کر دیا علیحدہ مقام پہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے ہر اس بات کی پیروی کرو جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا، تو جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے. اللہ نے فرمایا یہ اس صورت میں بھی کرو گے کہ جب کہ تمہارے باپ دادا کے اوپر دین کے معاملے میں نہ کوئی عقل اتری ہو، نہ کوئی ہدایت. ایک آدمی، میں نے کیا کہا، صاحب علم باطن، خود اپنے منہ سے بتا رہا ہے کہ میرے پاس علم شریعت نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ میرے پاس علم شریعت نہیں ہے. تو بات کتنی زبردست ثابت ہوئی کہ ان میں دین کی عقل، دین کے فقہ نہیں ہے. تو کس بات پہ ان کی پیروی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو جو دین کی فکر رکھنے والے ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں، پیروی تو ان کی ہوگی نا. اللہ رب العزت نے بھی کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور وہ جو تم میں صاحب حکم ہے. صاحب حکم دو حصوں میں تقسیم ہے، پہلے حکمران اور دوسرے علماء. حکمران یہ والے نہیں چائنا کے حکمران. حکمران وہ کہ جو اس دین کے عالم اور اس دین کے نفاذ کے بعد اس کی حدود پہ عامل ہیں، وہ ہیں حکمران. تو سمجھے ذرا بات کو، ان کی اور ان علماء کی پیروی ہے جو ان حدود کو بیان کرتے ہیں، جن سے ہم ان حدود کو سیکھتے سمجھتے ہیں دلیل کے مطابق. الاتباع معنی ما ثبت علیہ الحجہ، اتباع تو ہے ہی اس چیز کا نام کہ جس میں دلیل ثابت ہو. تو دلیل پوچھ کر ہم اس کو عمل کرتے ہیں. دلیل کیا چیز ہے؟ اللہ کا قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ ہم نے پوچھا اور عمل کر لیا. ایسے ہی صحابہ کے آثار، تابعین و تابع تابعین کے فتاوی جات، ایسے ہی دلیل کی پیروی کر رہے ہیں. سمجھ رہے بات؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، وہ شریعت کی تشریح و توضیح ہے، سند ان تک پہنچتی ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر، وہ ہمارے سر و آنکھوں پر ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، وہ دین و شریعت کے مطابق اور اس کی توضیح ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پہ. کچھ بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ مگر امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کی طرف، امام جعفر صادق کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی گئی جو دین کی نہ تو دین ہے نہ دین کی توضیح کرتی ہے، تو سب سے پہلے یہ نہیں کہ ہم اس کو رد کریں گے، سب سے پہلے تو ہم اس کی سند کا مطالبہ کریں گے. یہ بات انہوں نے کہی بھی ہے یا نہیں؟ جو اگر انہوں نے نہیں کہی تو یہ گھڑن کہاں سے لائے ہو؟ یہ تو اس کا جواب تو بعد میں ہوگا. پہلے تو یہ اس بات کا جواب ہوگا اٹھا کے کہاں سے لائے ہو یہ چیز. پہلے تو اس کا بتاؤ، یہ سند وہاں تک لے کے جاؤ. جو سند وہاں تک اگر نہیں گئی تو کچھ اور بچا نہیں. کیا بچا؟ اللہ کا دین. جو ان سے نہیں ملا تو دوسروں سے لیا جائے گا، دوسروں سے نہیں ملا تو تیسرے سے لیا جائے گا، تیسرے سے، چوتھے سے، پانچویں سے. اس امت پر تو اللہ کا بہت بڑا کرم و فضل ہے. یہودیوں میں پہلے دور کے اندر دکھانے کو صرف ہارون علیہ السلام اور یوشع بن نون ملیں گے. عیسائیوں میں پہلے دور میں دکھانے کے لیے 12 افراد ملیں گے، حواری عیسیٰ. لیکن اس امت پر تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ایک سیر و اعلام النبلاء امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے اگر اٹھا کے دیکھیں، 30,000 علماء و محدثین و سائنٹسٹ و کیمیا دان و طبیب کا ذکر ہے. 30,000 افراد کا. آپ اندازہ کریں، یہ جو 30,000 ہمارے اسلاف تھے، ان سے دین ہم تک پہنچتا ہے. وہ نکات، وہ باریکیاں، وہ توضیحات، وہ تفسیریں، وہ تشریحات کہ جن کو ہم پہلے کوشش کر کے سیکھنا چاہتے، شاید سیکھ لیتے، بہت مشقت اٹھانی پڑتی. انہوں نے ہمارے لیے آسان کر دیا. تو اپنے بزرگوں سے استفادہ کرنا یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی طرف تو اللہ نے بھی توجہ دلائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. لیکن کسی ایک کی ایسی اندھادھند پیروی کرنا کہ اس کے بعد بقیہ امت کے بزرگوں کے سارے کارنامے پیچھے رہ جائیں، ذکروں میں ہی نہ آئے، پیروی میں ہی نہ آئے.
تو ایسی اندھا دھند پیروی شریعت میں بہت نقصان دہ ہے اور یہی فرقوں کو جنم دیتی ہے، یہی فرقہ واریت کو۔ تو اسی طرح اللہ نے توجہ دلایا قلیلا ما تذکرون، تم لوگ نصیحت بہت کم حاصل کرتے۔ آپ دیکھیں نا، مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ وضاحت نہیں لوں گا، عمر اور علی کی بیان کردہ وضاحت نہیں لوں گا، ابو حنیفہ شافعی مالک کی بیان کردہ وضاحت نہیں لوں گا، امام جعفر صادق باقر حسن عسکری وغیرہ کی بیان کردہ وضاحت نہیں لوں گا، امام بخاری امام مسلم امام ترمذی وغیرہ کی بیان کردہ وضاحت نہیں لوں گا، محمد علی مرزا جو وضاحت کرے گا وہ لے لوں گا۔ وہ کیوں نہیں لوں گا؟ میں تقلید نہیں کرتا، تو یہ کیوں لے رہا؟ اس کے پیچھے دلیل ہے، کہاں ہے؟ وہ جس نے بنائی ہے، وہ جس کے معنی وہ خود کر رہا ہے، وہ جس کی تشریح وہ خود بتا رہا ہے کہ جو وہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، تو یہ لے لینا۔ نہیں، آپ یہ دیکھو نا، فیکٹس اینڈ فیگرز پچھلے والوں کے دیکھے تھے، میں تو نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ تقلید ہے، یہ دین میں جائز نہیں ہے، اس سے بھیانک تقلید تو اب کر رہا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں امام شافعی عربیت کے عالم ہیں، رجال کے عالم، ناسخ و منسوخ کے عالم، متون کے عالم، اسانید کے عالم ہیں، صحابہ کے ایام کے عالم، تاریخ کے عالم، تفسیر کے عالم، تشریح کے عالم، ایسی ان کی تقلید کی نہیں، ان کی تقلید جائز نہیں ہے۔ اچھا نہیں، زبردست۔ ایک آدمی نہ اصول ترجیح کو جانتا ہے، نہ ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے، نہ ترکیبات کو جانتا ہے، نہ تفسیرات کو جانتا ہے، نہ تشریحات کو جانتا ہے، نہ عربیت سے واقف ہے، لغت سے، صرف و نحو سے اس کی زبان نہیں ہے، جانتا ہی نہیں۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ و تابعین کے آثار کو نہیں جانتا، ایک آدمی مراد رسول کو نہیں جانتا، مراد باری تعالیٰ کو نہیں جانتا، ایک آدمی پیچھے گزرے ہوئے وہ مسائل جن مسائل کا تعلق یعنی کہ مسائل اجتہادیہ سے تھے، 1000 مسائل کم از کم آنے چاہیے، کم از کم، کیونکہ آپ کے ساتھ روٹین کے اندر، مثال کے طور پہ سال کی ایک روٹین کے اندر 500 مسائل پیش آتے ہوں، 500 آپ سے سوال کرنے والے، پوچھنے والے آپ سے 500 مسائل کے بارے میں اگر فرض کریں پوچھتے ہوں تو آپ کو 1000 تو آنے چاہیے۔ اور مسائل اجتہادیہ میں آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو ایک کی دلیل نہیں پتہ، کیونکہ اجتہادی مسائل میں 2 طرفہ دلائل ہوتے ہیں، ایک کو ترجیح دی جاتی ہے دلائل کی بنیاد، آپ اس کو جانتے تک نہیں ہیں، اس کے الف بے سے واقف نہیں، آپ نے اس کے لیے سہارا لینا ہے، امام شافعی نے یہ کیا، مالک نے یہ کیا۔ رجال کا معاملہ ہے، تحکیم کا معاملہ ہے، تو آپ نے البانی و زبیر علی زئی کے پیچھے جا کے چھپ جانا ہے۔ علامہ البانی نے اس کو صحیح ضعیف کہا ہے، زبیر علی زئی نے اس کو صحیح ضعیف کہا ہے، ابے انہوں نے کیا کہا اسے چھوڑ، تو بتا صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور دلیل سے بتا، کیونکہ یہ جو نفسانی خواہشات ہیں نا، یقین کریں تقلید جنم ہی خواہش نفسانی کو دیتی ہے۔ آدمی اس بات کے فراق میں لگ جاتا ہے کہ وہ جس فرقے یا فقہ کا پیروکار ہے، کسی نہ کسی طرح اس کے فتاوی جات کے لیے دلیلوں کو ڈھونڈے، نہیں ملتی تو تراشے، نہیں ملتی تو تراشے، بنائے، کچھ بھی کرے لیکن انہیں ثابت کرے۔ ایک حضرت صاحب نے اپنی کتاب میں اتنی بڑی بات لکھ رکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کا ضعیف ہو جانا غیر مقلدوں کے لیے قیامت ہے، کیونکہ ان کا مذہب کا دار و مدار ان روایتوں پر ہے۔ روایت ضعیف ہوئی تو ان کا مسئلہ بھی فنا ہوا، مگر ہم ڈیش حضرات کے لیے کچھ مضر نہیں، کیونکہ ہماری دلیل یہ روایتیں نہیں ہیں، ہماری دلیل تو صرف قول امام ہے۔ یہ روایتیں ہم قول امام کی تائید میں لیتے ہیں، سمجھے بات کیا نہیں؟ یہ مسئلہ تقلید کا یہ ہے، وہ لاتی ہے خواہش نفسانی دل کے اندر، اتباع خواہش نفسانی دل میں نہیں لاتی۔ اتباع میں آدمی دلیل کو ڈھونڈتا ہے اور دلیل کی پیروی کرتا ہے۔
بعض مرتبہ دلیل اس کی نفسانی خواہش کے خلاف آ جاتی ہے، لیکن چونکہ ذہن اس کا یہ بنا دیا گیا ہے کہ پیروی دلیل کی بنیاد پہ کرنی ہے، وہ اپنی خواہش کو دلیل کا تابع بنا لیتا ہے، نہ کہ دلیل کو خواہش کا تابع بنا۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہی توجہ دلائے، قلیلا ما تذکرون، تم لوگ نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو۔ ہمیں اس حوالے سے نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کے معاملے میں جب بات ہوگی تو بابا پرستی انہی کی نہیں ہے جو گزر گئے، زندوں کی بھی ہے بابا پرستی، کہ زندوں میں سے اگر کوئی شخص آپ کو بیٹھ گئے کہ یہ جو توحید بتائے گا، یہ جو اتباع سنت بتائے گا، یہ جو تاریخ بتائے گا، یہ جو صحابہ تابعین کے بارے میں بات کرے گا، وہی قابل قبول ہے۔ نہیں، آپ کیا بات کر رہے ہو، ہم نے خود کتابیں کھول کے دیکھی ہیں، ہم نے خود کتابیں کھول کے دیکھی ہیں۔ اچھا، یہ جو عربی کا ترجمہ اس نے کیا وہ ترجمہ صحیح تھا؟ نہیں، وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ والی کتاب سے ترجمہ پڑھا۔ اچھا، صحابہ تابعین نے تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ رکھنے والی کتاب سے کوئی ترجمہ نہیں پڑھا۔ تب اس صورت میں وہ صحیح جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ تو تم جو بتا رہے ہو صحابہ اور تابعین نے تو وہ نہیں بتایا، تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ والا ترجمہ اٹھا کے جو تم سنا رہے ہو وہ غلط ہوگا یا صحابہ کی تابعین تبع تابعین کی بات غلط ہوگی؟ اب بتاؤ کون سی لینی؟ تم جب انٹرنیشنل تحکیم کے مطابق کسی روایت کو صحیح یا ضعیف کہہ رہے ہوتے ہو، متقدمین محدثین میں اسلاف میں بہت سارے حضرات ایسے ہیں، تم جس کو صحیح وہ اس کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں، اور تم جس کو ضعیف وہ اس کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اب بتاؤ وہ دلائل کے جاننے والے تھے یا تم تو نرے جنگلی ہو، تمہیں تو کچھ پتا نہیں، تم تو محض تحکیم کی تقلید کر رہے ہو۔ تو اس بات کو سمجھیں، تقلید مرتی نہیں ہے، زندہ رہتی ہے، جن کی جاتی ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج تم کل تک یہ کہتے رہے ہم 12 ائمہ کی تقلید چھوڑ دی، ہم نے ان 4 ائمہ کی تقلید چھوڑ دی، ہم نے بابا پرستی چھوڑ دی، آج تم اس سے بھی بھیانک قسم کے باباؤں کی پیروی تم نے شروع کر دی، جبکہ ہم سب پابند بنائے گئے تھے اس کے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، پیروی کرو ہر اس بات کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کرا، اپنے جیسے لوگوں کی پیروی مت اختیار کرو۔ اور آخری اس میں ایک بات بتاتا ہوں، آدمی کہتا ہے کہ جی ہر آدمی ہم میں سے معرفت رکھنے والا، علم رکھنے والا اور دلائل کی تمیز رکھنے والا نہیں ہے، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، تو جنت میں جانے کا وقت ہے نہیں ہے یہ ہے؟ جواب ملے گا ہے۔ تو کیسے جاؤ گے جنت میں؟ جیسے مثال کے طور پہ کراچی جانا ہے تو ٹائم نکال کے کراچی آتا نا آدمی، کراچی جانا ہے، کراچی جانا ہے، ٹائم نہیں، کراچی جانا ہے ہاں تو جاؤ نا، ٹائم نکالو اس کے لیے، نہیں کراچی جانا ہے ٹائم نہیں، سمجھے یہ لطیفہ ہے؟ جنت میں تو جانا ہے، جنت جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ سیم وہ والی بات ہے، کیا ہم دین کی معرفت نہیں رکھتے، ہم دین کو نہیں سیکھتے سمجھتے، کیوں؟ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو جب تمہیں اس کی معرفت ہی نہیں ہوگی، دین سیکھے سمجھے ہی نہیں، تو عمل کس چیز پہ کر رہے ہو جس سے تمہیں یہ گمان ہے کہ تم جنت میں چلے آؤ؟ تو تمہیں اتنا تو دین آنا چاہیے کہ جس کے ذریعے تمہاری جنت سیدھی ہو جائے اور تم جنت کے رستے پہ گامزن ہو جاؤ۔ کیا کراچی آنا ٹنڈو لیار کے رستے پہ جا رہا؟ تو کراچی آنا تھا نا تجھے، ہاں تو میں آ گیا نا ہائی وے پہ۔ ابے ہائی وے کا یہ وہ حصہ ہے، وہ حصہ تھوڑی، تو تجھے ادھر جانا ہے نا، تو ہائی وے تو ہے نہیں ہے، میں ہائی وے پہ چلتے چلتے پہنچ جاؤں گا؟ نہیں سمجھے؟ سجدہ تو اللہ ہے، اللہ کو ہے، جیسے چاہے کر لو۔ نہیں روزہ تو رکھ رہے ہیں نا ہم، بھائی قربانی تو کر رہے ہیں نا ہم، اللہ جی قبول کرنے والا، بھائی ہائی وے پہ تو آ گئے نا ہم، ایک دن پہنچ جائیں گے کراچی۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ یہ ایسے نہیں ہے بات، یہ ایسے ہے کہ پیروی کرنی ہے جو اللہ نے نازل کرا اس سیرت کے مطابق، جس سیرت پہ سلمان فارسی تھے، یہودی تھے، یہودیت کو ترک کیا عیسائی ہو گئے، اس میں محنت کی، پھر پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، عیسائیت کو ترک کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے، آپ سے سیکھا سمجھا، مسلمان ہو گئے، سیکھا سمجھا، اور آخر کار کہاں پہنچے؟ جنت میں۔ سلمان فارسی اگر پہلے دن یہ کہتے تھے نا ٹائم نہیں ہے، بلکہ وہ تو بڑی بات کہتے ہیں، ان کا تو ٹائم نہیں ہے کہنا اہمیت رکھتا ہے، کیوں؟
ٹائم نہیں ہے، میں یہودیوں کا عالم ہوں. اور جب عیسائی ہو جاتے ہیں تب تو ڈبل علم آ چکا ہے ان کے پاس، 2 مذاہب کا علم آ چکا ہے. کیا ہو گئے؟ اب تو بڑے علامہ صاحب ہیں، عیسائیت کا بھی علم، یہودی اس کا بھی علم. جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آپ کے پاس آئے ہیں، تو کیفیت یہ تھی کہ صحابہ کرام کے مجمع میں پہنچ کے بالکل آخر میں، کونے میں، بالکل آخر کے اندر کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے، اور کوشش اس بات کی کہ آہستہ آہستہ قریب جاؤں. کوشش اس بات کی ہے کہ آہستہ آہستہ. آپ کو پتہ ہے اعلی سند کی بات کرنے والے محدثین بعض مرتبہ یہ مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سلمان فارسی مجمع میں پیچھے نہیں رہے، انہوں نے کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھو. ایسی سند میں عالی ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں سند میں علوف کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کوشش کریں کہ جتنے واسطے سند کے اندر کم ہوں گے اتنا آپ قریب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہوگے، سن رہے ہوگے، دیکھ رہے ہوگے. کہاں یہ اتنی پیاری باتیں ہیں، اور کہاں یہ جنگلی پن ہے کہ آدمی کہ میں اسلام 360 سے دین سیکھوں گا، میں گوگل سے دین سیکھوں گا. یقین کریں آپ کی بد نصیبی، بدقسمتی میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، علم میں اضافہ ہو سکتا نہیں ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.